نہیں آپ سے ایک سوال کرتا ہے. آپ عظمت عباس سمجھے کہ جب حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ تذکرہ علی سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب خود ائمہ بیٹھتے ہوں گے تو وہ کس کا ذکر کرتے ہوں گے؟ ہم بیٹھے تو ذکر علی کریں، ہم اور آپ بیٹھے تو تذکرہ علی ابن ابی طالب کریں، لیکن خود ائمہ بیٹھتے ہو، خود امام علی بیٹھے، خود امام حسن بیٹھے، تو وہ کس کا تذکرہ کرے؟ عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ورفعنا ذکر کا اعلی علین، اے جد عباس آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب ہم اہل بیت بیٹھتے ہیں تو آپ کا تذکرہ کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. تو عزیزان گرامی، غازی کا تذکرہ، لہذا مجھے ایک جملہ کہنے کا دل کہہ رہا ہے میرا کہ ذکر عباس اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ بلند لوگوں میں ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد. اور عزیزان گرامی دیکھیے، جب کوئی انسان کی شخصیت اور بات کی جاتی ہے تو اس کا دریال بھی دیکھا جاتا ہے، اس کا نانیال بھی دیکھا جاتا ہے. لیکن میں غازی کے نانیال کے حوالے سے ایک بات صرف کہنا چاہوں گا، اور آپ غور کریں اس بات پر کہ جتنی بھی ازواج مطہرات اس گھرانے میں آئیں، اہل بیت کے گھرانے میں آئیں، جتنی بھی ازواج مطہرات اس گھر میں دلہن بن کر آئیں، ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ ہم اس گھر کے دلہن بن جائیں، ہم اس گھر میں آ جائیں. ہر ایک کی خواہش یہ تھی، ہر ایک کی آرزو یہ تھی کہ ہم اس گھر کے ممبر بن جائیں، ہم اس گھر کے آنے کی ہر ایک کی تمنا تھی. عزیزان گرامی، میرا چیلنج اس بات کا ہے کہ آپ دیکھیں جناب خدیجہ سے لے کر امام زمانہ کی ماں تک ہر ایک بیوی کی خواہش یہ تھی کہ وہ اس خاندان سے ملنا چاہتی تھی، وہ اس خاندان سے ملنا چاہتی تھی، وہ اس خاندان کو عشق رکھتی تھی، وہ اس خاندان میں آنا چاہتی تھی. ہر ایک بیوی کی تمنا یہ تھی کہ وہ اس خاندان میں آنا چاہتی تھی. یہ تنہا فضیلت مادر عباس کی ہے کہ علی کی تمنا تھی کہ مادر عباس ہمارے گھر میں آ جائے. صلوات پڑھے محمد. تنہا ترین فضیلت مادر عباس کی ہے. اسے آپ اٹھا کر کسی تعریف میں نہیں ملتا. آپ دیکھیں جہاں رشتے کی بات آئے گی تو آپ کو یہ ملے گا کہ مولا علی نے اپنے بھائی عقیل کو بھیجا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہل ادھر سے ہوئی ہے. تو علی کی تمنا ہے کہ ام المؤمنین یہاں آئے، اس گھر میں آئے. عزیزان گرامی، آپ دیکھیں تو صحیح، ہم سنتے رہتے ہیں کہ علی کی تمنا کا نام عباس ہے، زہرا کی دعا کا نام عباس ہے، علی کی خواہش کا نام عباس ہے. یہ تو ہے، لیکن عزیزان گرامی اللہ کے ارادے کا نام عباس ہے، اللہ کے ارادے کا نام عباس ہے. اور اللہ کا ارادہ جب سے اللہ کے ارادے میں حسین، تب سے عباس اللہ کے ارادے میں. اور آپ دیکھیں تاریخ کہتی ہے کہ خود جب ام المؤمنین کام ہوا مولا کائنات سے اور ام المؤمنین مولا کائنات کے گھر آئی تو مولا کائنات نے دیکھا کہ تعویذ ام المؤمنین کے بازو پہ بندھا ہوا ہے. تو پوچھا تو ام المؤمنین نے اس کے سلسلے میں بیان کیا کہ جب میری ولادت ہوئی تھی تو ایک
آواز غیبی آئی تھی اور کہا تھا کہ دیکھو اس بچی کا خیال کر رکھنا کیونکہ یہ میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے. اور کہا یہی جملہ ایک چاندی کی تختی پر لکھا ہوا تھا جس کو میرے والدین نے تعویذ بنا کر میرے بازو پہ باندھ دیا. مولا کائنات مسکرانے لگے اور اس کے بعد مولا کائنات کہتے ہیں ام البنین میں بتاؤں یہ تحریر کس کی ہے؟ کیا بتائیے؟ کہا وہ آواز بھی میری تھی، یہ تحریر بھی میری ہے. صلوات پڑھے محمد. اور عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ ابھی ام البنین پیدا بھی نہیں ہوئی ہے. جناب اعظام یعنی مولا عباس کے نانا خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کیا دیکھا؟ ستارہ ٹوٹ کر کے آغوش میں آیا، 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا. خواب میں دیکھا رسول اللہ ہے، کہا یہ ستارہ مجھے دے دو. کہا کیا مطلب سمجھا نہیں کچھ. اب بتایا کہ دیکھو ایک ستارہ جو ہے وہ ستارے اس ستارے کے ذریعے وہ ستارہ جو ہے تمہاری بیٹی ہوگی، اور جو 4 ٹکڑے میں تقسیم ہوا ہے اس کے 4 بیٹے ہوں گے. اس بیٹی اور اس کے بیٹوں سے تمہارے خاندان کی عزت بڑھے گی. اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ اعظام یہ مجھے دے دو، یہ بیٹی مجھے دے دو. کہا لے لیجیے رسول اللہ. کہا قیمت کیا ہے؟ کہ میں آپ سے قیمت لوں گا. کہا قیمت نہیں، میں آپ سے قیمت نہیں لے سکتا. کہا نہیں قیمت لینی ہوگی. کہا نہیں میں آپ سے کوئی قیمت نہیں لوں گا. تو کہا ٹھیک ہے تم نے قیمت نہیں لے رہے ہو تو میں اپنی طرف سے تمہیں قیمت دے رہا ہوں. کہا قیمت کیا ہے؟ کہا آج سے تیری بیٹی اور اس بیٹی کے اولاد قیامت تک کے لیے باب الحوائج ہوں گے. صلوات پڑھے محمد. فیضان گرامی اس کا مطلب کہ باب الحوائج کا یہ لقب دیا ہوا سرکار دو عالم کا ہے. فیضان گرامی اللہ کے ارادے میں ہے عباس. ایک اور واقعہ سن لیجئے. تاریخ کہتی ہے کہ ابھی آپ کا سن مبارک 7 برس کا ہے. مولا کائنات کوفے کے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ ایک اعرابی آ گیا اور آنے کے بعد اندر آنا چاہتا ہے، اجازت مانگ رہا ہے. مولا نے اجازت دیا. اس کے بعد اس نے ایک صندوق لا دی تھی. تو مولانا نے صندوق لیا، اسے کھولا تو اس میں ایک تلوار ملی، وہ بھی 2 دم، جیسے ذوالفقار مولانا کی تلوار تھی 2 دم ویسے ہی تلوار تھی. اس کے بعد مولا کائنات وہ تلوار لے کر لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں پر بلند کر رہے تھے، اچھال رہے تھے اور ایک سوال کیا لوگوں سے، لوگوں تم میں کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ تم لوگوں میں کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ تاریخ کہتی بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا. لیکن ایک مرتبہ ایک بچہ چلا اور وہ مجمع کو چیرتا ہوا بابا کے قریب آیا، سلام کیا اور کہا بابا یہ تو بتائیے پہلے اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اس تلوار کا حق کیا ہے یہ آپ پہلے بیان کیجیے. تاریخ کہتی ہے مولا کائنات نے جب غازی کے سوال کو سنا تو کہا میرے لال اس تلوار کا حق یہ ہے کہ کربلا میں نصرت حسین کی جائے. اس تلوار سے کربلا میں نصرت حسین کی جائے. ایک مرتبہ غازی نے کہا بابا میں اس تلوار سے نصرت حسین کروں گا. اور تاریخ کہتی ہے مولا عباس کے حوالے تلوار کر دی. اتنے میں جناب مالک اشتر اور عمار یاسر
نے کہا مولا وہ اعرابی دکھائی نہیں دے رہا ہے، کہاں چلا گیا؟ مولا حمید کائنات نے فرمایا کہ مالک اشتر وہ اعرابی نہیں تھا، وہ جبریل تھے جو تلوار لے کر آئے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یا تو نصرت محمد کے لیے علی کے ہاتھ میں ذوالفقار آئی ہے، یا نصرت حسین کے لیے عباس کے ہاتھ میں تلوار آئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللهم صل على محمد۔ آپ سوچے تو صحیح، جس کی خواہش یہ ہو، جس کو تلوار اسی لیے ملی ہو اور اس کو تلوار چلانے کی اجازت نہ ہو۔ عزیزو، مسائل پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک واقعہ علامہ ابتہی کا آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ علامہ ابتہی عمل کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانے والے رہتے زیارت پر، جانے والے زیارت پہ تھے، تو انہوں نے ملاقات امام کے لیے عمل کیا کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے۔ جب عمل کیا تو امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تو علامہ ابتہی نے پوچھا کہ مولا میں زیارت پہ جانا چاہتا ہوں، کچھ اعمال بیان کریں۔ مولا نے کہا جو کتابوں میں موجود ہے وہ اعمال کافی ہے۔ کہا مولا میں آپ بنفس نفیس آپ کے ذریعے سے سننا چاہتا ہوں کہ میں زیارت پہ جا رہا ہوں تو کس عمل کروں، کون سے ایسے عمل کو انجام دوں۔ تو جب علامہ ابتہی نے اصرار کیا تو میرے مولا نے فرمایا جب تمہیں زیارت پر جاؤ گے، جہاں کہیں جس مقام پر تمہیں موقع ملے تو ایک مجلس کرنا جو غازی عباس کے حوالے سے مجلس کرنا، جس مجلس میں فضائل عباس بھی ہو، مسائل عباس بھی ہو۔ علامہ ابتہی نے پوچھا مولا کوئی خاص وجہ ہے؟ تو مولا نے رو کر فرمایا امام زمانہ نے کہ جب غازی عباس کی مجلس برپا ہوتی ہے تو میرے جد رسول اللہ سے لے کر میرے بابا حسن عسکری تک مجھے حکم دیتے ہیں کہ اس مجلس میں ضرور جانا اور عباس کے رونے والوں کی حاجتوں کو پوری کرنا۔ عزیزو، یہ عباس کون عباس؟ تاریخ کہتی ہے اہل بیت کی آبرو کا نام عباس ہے، اہل بیت کی آبرو کا نام عباس ہے۔ تمہیں سے روایت ہے کمیل جو ہے مجلس پڑھ رہے ہیں، دوران مجلس چوتھا امام کھڑا ہو گیا، سلام کرنے لگا غازی عباس کو۔ کمیل نے پھر دوسروں کا تذکرہ کیا، پھر غازی عباس کا نام لیا، مولا پھر کھڑے ہو گئے، پھر دوسروں کا تذکرہ کیا، لیکن جب تذکرہ پھر غازی عباس کا آیا تو مولا پھر کھڑے ہو گئے۔ میرا چوتھا امام 7 مرتبہ دوران مسائل کھڑا ہوا، اب تو میں اس سے رہا نہ گیا، ممبر چھوڑ کر نیچے اتر آیا۔ مولا نے سوال کیا تمہیں کیا ہو گیا، تم نیچے مجلس چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں غازی کا تذکرہ کر رہا ہوں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے بابا کا تذکرہ کیا آپ کھڑے نہیں ہوئے، علی اکبر کا تذکرہ کیا آپ نہیں کھڑے ہوئے، لیکن جب غازی عباس کا تذکرہ کرتا ہوں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا چوتھا امام رو کر کہتا ہے کمیس تمہیں نہیں پتا میرے چچا عباس کا مرتبہ کیا ہے، اگر اللہ مجھے قیامت تک حیات دے دے اور تو قیامت تک مجلس پڑھتا رہے، میرے غازی کا تذکرہ کرتے رہے، میں اسی طریقے سے اپنے چچا عباس کے نام پر بلند ہوتا رہوں گا۔ ہم اہل بیت کی آبرو کا نام عباس، ہم اہل بیت کی آبرو کا نام عباس ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب تک غازی زندہ رہا ان کی حکم فارس تھی، جب تک غازی زندہ رہا۔ مجھے صرف آج میں ان مسائل کو نہیں پڑھنا چاہتا جو میں نے پہلے پڑھ چکا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں بہت زیادہ ستایا گیا،
جن پر بہت زیادہ ظلم ہوا. دو شخصیتیں کربلا میں جس پر ظلم کے انتہا ہے. ایک شخصیت کا نام حسین ہے، دوسری شخصیت کا نام عباس ہے. ہاں عزیزان گرامی، اس روایت کو کچھ ناقلہ جناب زینب نے فرماتی ہے جب میرے بھیا کو ذبح کر دیا گیا تو مرتبہ اور میرے ساتھ مقتل میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے بلند آواز سے پکار کر کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں، جسے علی سے جتنی زیادہ دشمنی ہے وہ آئے عباس کے لاشوں کو بابا، جسے علی سے زیادہ بغض ہے وہ آئے عباس کے لاشے کو پامال کرے. آزادارو یہی جملہ یاد کیجئے گا. آپ ہماری وہ روایت جب میرا چوتھا امام عباس کی قبر کو تروار تیار کرا چکا، اب لاشا دفنانا چاہتا ہے، ہاتھ جیسے ہی لاشے کے نیچے رکھا، میت اٹھانی چاہیے، اللہ اکبر، لاشا ٹوٹ گیا، ٹوٹ کر زمین پر گر گیا. روایت کا جملہ ہے میرا چوتھا امام دوسری جگہ ہاتھ لگاتا ہے، عباس کا لاشا اٹھانا چاہتا ہے، اب لاشا پھر ٹوٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. روایت کے جملے 7 مرتبہ میرا چوتھا امام عباس کے لاشے کو اٹھانا چاہتا، لاشا ٹوٹ کر زمین پر. اب ایک مرتبہ میرا چوتھا امام بنی اسد والوں کو دیکھ کر کہتا ہے بنی اسد والوں، ارے بجلد الخیل سیقولی، ارے ستمگروں نے ارے گھوڑوں کی ٹانگوں سے میرے چچا کی ہڈیوں کو پھیر ڈالا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. آزادارو یہ آپ لاش کی حالت دیکھ رہے ہیں، یا عباس کی لاش کے ساتھ جو ظلم ہوا. عزیزان گرامی، لیکن تاریخ کہتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ دوسرے تاریخ کہتی ہے کہ اس تمام سروں کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا اور نو کے نیزہ پہ بلند کیے ہوئے دمشق لے گئے. لیکن تاریخ کا جملہ ہے عباس کے سر کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اللہ اکبر. کانوں میں رسی باندھی گئی اور سفید گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا. عباس کا سر کبھی پتھروں سے ٹکراتا، کبھی کنکڑوں سے ٹکراتا، کبھی زمین پہ لگتا. تاریخ گرامی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے موصل، موصل سے حرب، بالا باغ، تاریخ کہتی یہ راستہ سفر طے کرتے ہوئے سر عباس 22 کلومیٹر دمشق پہنچا. عزادارو یہ اتارے. ارے تاریخ کہتی ہے، عاصم کوفی نے یہ مسائل کو لکھا ہے، کہا جب اہل بیت کو رہا کیا گیا تو جب تمام چیزیں دی واپس ملی تو سارے شہداء کے سروں کو بھی واپس لیا گیا. ارے ہر ایک سر آتا تھا، زینب ان کو اٹھاتی تھی، ارے آنسو بہاتی تھی، گریا کرتی تھی. لیکن تاریخ کہتی ہے ایک سر ایسا آیا زینب نے نہ پہچانا، زینب تڑپ گئی، یہ کس کا سر ہے؟ آواز دیتی ہے اے میرے لال سجاد، ذرا یہ بتا یہ کس کا سر ہے؟ سید سجاد نے سر عباس کو جب دیکھا تڑپ کے کہا اے بوبی اماں قسم ہو گیا. زینب نے کہا میرا لال کیا ہوا؟ کہا یہ میرے چچا عباس کا سر ہے. اب سر عباس کو زینب نے اپنی آغوش میں لیا. اے میرے بابا بابا، اے میرے غازی، زینب تجھے پہچان نہ سکی. اے عباس، تیرے جانے کے بعد لوگوں نے ہمیں غریب سمجھ لی.
ہمیں زیادہ سے زیادہ مجلس امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ایک سچا اور اچھا عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو محمد وآل محمد کا واسطہ وارث اعظم حضرت مجھے ضرور بتعجیل فرما۔ ہم کو بناصر الدار و شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع